عمران وسیم صاحب، یہ کیا ایگزیجریٹڈ ہے یہ بات، یہ جسے ہم ایک ڈبل میننگز میں ٹرمپ کارڈ کہہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے تو کبھی کوئی ایسی امید کی بات نظر نہیں آئی، مگر نیچے سیکنڈ لیئر میں لوگ بلا وجہ بغلیں بجاتے نظر آتے ہیں، اور پھر 5 دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بار بار سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ویسے تو بڑا اچھا ہے اب مقدس مقامات کی زیارت کرنا، اس کے علاوہ کیا کوئی پریشانی بھی ہے جناب عمران وسیم صاحب؟ ابھی دیکھیں، جب عمران خان صاحب نے 24 نومبر کے فائنل کال کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، تب یہ کہا گیا تھا، اس کا ایک نعرہ دیا گیا تھا پورا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بار بار پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے اس کو ڈرایا گیا تھا کہ ہم کفن باندھ کے نکلے ہیں، ہم یا تو ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے، یا تو اپنے مطالبات منوا کے واپس آئیں گے، ادروائز یا تو مر جائیں گے یا پھر سامنے والوں کو مار دیں گے۔ تو اس سے زیادہ بڑھ کے فائنل کال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پشاور سے نکلے اور راستے میں رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل پہ آپ آ کر بیٹھ بھی گئے ڈی چوک پہ۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کو یہاں سے گرینڈ آپریشن کے ذریعے یہاں سے ہٹا دیا گیا، آپ کو ڈسپرس کر دیا گیا، لیکن آپ اسلام آباد آ کر تو بیٹھ گئے۔ تو اب اگر بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے یہ دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی ایک کارڈ موجود ہے اور اس کو میں مناسب وقت پہ اس کا استعمال کروں گا۔ عمران وسیم صاحب، یہ بات کہی ہے انہوں نے آن ریکارڈ، یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے کہ میں اپنے وقت پہ یہ کارڈ دکھاؤں گا، یہ ہماری کنجیکچر یا قیاس ہیں؟ ارے چلے، میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لیتا ہوں۔ آج پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کسی نئے ٹرمپ کے کارڈ کی بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس آخری کارڈ تو ابھی موجود ہے، مناسب وقت میں استعمال کروں گا، تو ہم نے ان سے پوچھا یہی تھا کہ کیا خان صاحب کے پاس ان کی پاکٹ میں کوئی ایسا کارڈ موجود ہے یا سارے کارڈ جو ہے بانی پی ٹی آئی استعمال کر چکے ہیں؟ تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے بندے کی بات ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اکثر و بیشتر ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کارڈ شارڈ کوئی نہیں ہے، دوبارہ بھی اگر ہم نے کوئی کال دینی ہوئی تو احتجاج کی کال ہی ہم دے سکتے ہیں، اسلام آباد کی طرف ہم آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کے ہمارے پاس کارڈ کیا ہونا ہے؟ عمران وسیم صاحب، ایک اور سوال پھر میاں صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ قائد صاحب، میں اس حوالے سے آپ کو خبر دوں سر، اگر آپ کہیں تو میں اس حوالے سے کچھ خبر کا اضافہ کروں کہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے پاس۔ جی بولیں بولیں۔ قائد صاحب، میری بھی بات ہوئی ہے، جس طرح عمران وسیم بتا رہے ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے۔ کل ایک تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو بات کی گئی ہے کہ ان کے پاس کارڈ ہے، وہ وقت پر جو ہے وہ کارڈ کھیلیں گے اور اس وقت پر بتائیں گے، ابھی نہیں بتائیں گے، یہ تو ان کی ڈائریکٹ بات تو نہیں ہوئی، لیکن جو وہاں پر موجود تھے لوگ جنہوں نے ملاقات کی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب وہ کارڈ کیا ہے؟ میری بات ہوئی ایک اعلیٰ شخصیت سے پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ جو مروت صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم جنوری میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم جنوری میں جو ہے وہ ایک احتجاج کریں، تو یہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ ہم جنوری کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، کیونکہ 20 جنوری کو ایک بڑا حلف ہونا ہے دنیا میں، امریکہ کے صدر جو ہیں ٹرمپ وہ حلف لیں گے، اور اس موقع پر پاکستان کے اندر اگر احتجاج ہوگا تو وہاں پر توجہ جو ہے مرکوز ہوگی، اور اس کے علاوہ وہاں پر زلفی بخاری جو ہیں وہ ٹرمپ فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے لابنگ کریں گے، اور یہ ہے وہ بڑا کارڈ جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ وہ یہ آخری کارڈ ہوگا، اور یہی جو ہے ان کو امید ہے کہ اس کارڈ سے ٹرمپ کی جو توجہ ہے جو مبذول ہو جائے گی۔ انہوں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ اگر وہ سعودی عرب سے بھی کہیں گے تو سعودی عرب جو ہے پاکستان پر دباؤ ڈالے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے سعودی عرب کو جو ہے وہ اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب نے بھی اپنا اعتماد دے دیا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن جو ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان کے پاس، بانی پی ٹی آئی کے پاس، وہ یہی ہے جو مجھے ایک اعلیٰ شخصیت نے بتایا جو کہ تحریک انصاف میں ایک اعلیٰ عہدے پر بھی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کارڈ ہے ان کے پاس۔ میاں صاحب، ویسے میں ایک ذاتی طور پر میں اگر آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ اگر ہم پاکستان میں تحریکوں کی تاریخ دیکھیں تو 68-69 میں جو تحریک تھی اسے امریکہ کی حمایت بالکل نہیں حاصل تھی، اور اس کو کوئی سوویت یونین کی تو اس کے اپنے اندر اگر طاقت نہیں ہے تو باہر سے کیا؟ بہرحال ان کی ایک رائے ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عمران وسیم صاحب کہ یہ جنوری کی جو کال ہے،
ثاقب بشیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں ان کی طرف بڑھتا ہوں. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. ہم سارے بات کر رہے ہیں ایک ٹرمپ کارڈ کی، اور ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آج مروت صاحب نے بیان دیا ہے، حالانکہ ابھی وہ دکھ ابھی ہمیں ختم نہیں ہوئے، جو بھی ہوا وہاں پہ جس طرح ہوا 10-12 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں اس سے کم اگر وہ بات نہیں ہو رہی کہ 200-250 والی بات تو ابھی تک خود ڈسٹنس کیا ہے پی ٹی آئی نے. تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا ٹرمپ کارڈ ہے اور جنوری میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جناب ثاقب بشیر صاحب؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. مجھے وہ اپریل 2022 یا مارچ یا فروری 2022 کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ ایک ایسا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ موجود ہے خان صاحب کے پاس بطور وزیر اعظم کہ وہ استعمال کریں گے تو اس کے وہ اثرات آئیں گے، اور وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑے جو ہے وہ اس وقت کانفیڈنس میں تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پھر ٹرمپ کارڈ ایسا تھا کہ وہ قاسم سوری صاحب نے ان پر جو ہے وہ انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک پہ جو کچھ انہوں نے کیا، پھر سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کیا لکھا، تو وہ بھی ایک قصہ ماضی ہے کہ وہ اس کو تو میں ٹرمپ کارڈ مانتا ہی نہیں ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹرمپ کارڈ نامی کوئی چیز ہے. اب جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ تو نہیں، ٹرمپ ہی بچے ہیں. وہ میرے خیال میں اگر کوئی بچا سکے اس کی وجہ ایک اگر فرض کریں کہ یہ جو فائنل کال تھی ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اس کو فائنل کال کا نام دیا، تو فائنل کال کے بعد بھی کچھ فائنل، میرا نہیں خیال کہ فائنل پلس کوئی چیز نامی کوئی چیز بھی ہوتی ہے. تو وہ جو ان کی جانب سے مطلب یہ بات کی گئی تو اور کوئی آپشن نہیں ہے نا. اگر فرض کریں کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس سارے پتے ختم ہو گئے ہیں، اب پتے شو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اٹ مین کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک بند گلی میں، اور پی ٹی آئی اپنی جو شکست ہے وہ اس نے احتجاج کی یا اس فورم پہ اس نے تسلیم کر لی. تو اس لیے ان کو اپنی اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے وہ ٹرمپ کارڈ کی انہوں نے بات کی ہے. باقی ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس، احتجاج انہوں نے ابھی کیا ہے، یا آگے بھی احتجاج کریں گے، یا حکومت پہ وہ پریشرائز کریں گے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. عمران خان صاحب مجھے لیکن ثاقب بشیر صاحب جو پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف جو آئے ہیں، مختلف متضاد بیانات آئے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، اب 12 جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تصدیق ہو گئی ہے اور ہم 12 کے ثبوت بھی دیں گے. حکومت اس حوالے سے نہیں مان رہی اور جو شواہد ہیں وہ بھی مختلف ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے نہ کوئی ایف آئی آر کٹوائی گئی، نہ کوئی رابطہ کیا گیا کسی حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، نہ تھانے سے؟ تو لگتا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے کوئی داد و شمار نہیں ہے، وہ جو جتنے منہ اتنی باتیں. ایک بات تو میرے خیال میں حکومت ہو، پی ٹی آئی ہو، آپ میں یا جو بھی ہو، وہ اب کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہوا تو ہے، لیکن وہ 10-12 کا فگر جو آپ بتا رہے ہیں وہی ہے. جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پی ٹی آئی ابھی تک 5-6 دن ہو گئے ہیں، 7 دن ہو گئے ہیں، ایف آئی آر کا نام تک انہوں نے نہیں لیا. ان کے سوال بھی ہوا کہ تکنیکی بنیادوں پر، جی وہ تکنیکی بنیادیں، آج سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہوا، انہوں نے کہا وہ تکنیکی چیزیں ہیں. تکنیکی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے کرنا ہے. جس طرح آپ کے خلاف ایف آئی آریں ہو رہی ہیں 1 2 درجن 3 درجن، تو آپ نے بھی ایف آئی آر کرنی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکنان کو مارا گیا ہے. نمبر 2، انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن کے لیے وہ آواز نہیں اٹھائی جس طرح اٹھانی چاہیے تھی.